بہت زیادہ ڈرتے ہیں، بہت زیادہ روتے ہیں، بچوں میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، وہ سہمے سہمے سے رہتے ہیں۔ میں ایک ABA تھراپسٹ بھی ہوں اور میں چائلڈ سائیکولوجسٹ بھی ہوں، سو دیٹ مینس کہ میں بچوں کو بھی ڈیل کرتی ہوں اور بڑوں کو بھی ڈیل کرتی ہوں۔ موسٹلی جن بچوں کی اسپیچ ڈیلے ہوتی ہے یا وہ توتلا بولتے ہیں، بچوں میں گھبراہٹ ہونا، بچوں میں خوف ہونا، اس کے میجر ایشوز تو ہمارا ہوم انوائرمنٹ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے پیرنٹس آپس میں جھگڑتے ہیں، بہت اونچا اونچا شاؤٹ کرتے ہیں۔ اچھا، بچوں کے حوالے سے بڑی پرابلمس آتی ہیں، اکثر جو والدین ہیں وہ کمپلینس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اپنی ایج سے کم ہے، مطلب ایج ان کی زیادہ ہو چکی ہے، حرکتیں ابھی بھی ان کی بالکل بچوں جیسی ہیں، اب بولنا دیر سے سٹارٹ کرتے ہیں یا بولتے ہیں تو اڑ کے بولتے ہیں، اسپیس دے کے بولتے ہیں۔ یہ جو پرابلمس ہیں بچوں کے حوالے سے، ان کو کیسے آپ ڈیل کرتے ہیں؟ جی، یہ سائیکولوجیکلی ایشوز ہوتے ہیں کہ بچوں کی کوگنیٹو امپیئرمنٹ ہو سکتی ہے، بچے ID کا شکار ہو سکتے ہیں، آٹزم کا شکار ہو سکتے ہیں، یا پھر اگر کوئی پیرنٹس یہ کمپلین کر رہے ہیں کہ جی اسپیچ کا ایشو ہے، اسپیچ ڈیلے ہے، تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ یہ برین کی ایک امپیئرمنٹ ہوتی ہے۔ اب موسٹلی جن بچوں کی اسپیچ ڈیلے ہوتی ہے یا وہ توتلا بولتے ہیں یا وہ کچھ لفظ بناتے ہیں اسپیسیفک سے لیکن وہ پورا جملہ نہیں بنا پاتے، سو دس از اسپیچ آرکولیشن۔ اور یہ ایشو موسٹلی ان بچوں میں ہوتا ہے جن میں مائلڈ سٹون ڈیلے ہوتے ہیں، یعنی وہ نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں اور ان میں مائلڈ سٹون ڈیلے ہوتے ہیں، یعنی جو چیزیں بچہ اپنی پراپر ایک ایج کے اکارڈنگ سیکھتا ہے، ڈیولپ کرتا ہے، وہ اس ٹائم پہ نہیں ڈیولپ کر پاتے، اس وجہ سے ان میں کوگنیٹو، فزیکل اور اسپیچ ڈیلے آ جاتا ہے۔ بچے ڈر جاتے ہیں، بچے سہم جاتے ہیں، بچے اگر رونا سٹارٹ کریں تو وہ روتے ہی رہتے ہیں، بعض اوقات بچے آدھی رات تک سوتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کیا معاملات ہیں؟ بچوں میں گھبراہٹ ہونا، بچوں میں خوف ہونا، اس کے میجر ایشوز تو ہمارا ہوم انوائرمنٹ ہو سکتا ہے سب سے پہلے، یا ان کی پیرنٹنگ ایشوز ہو سکتے ہیں، ان کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے۔ موسٹلی اگر آپ کے ہوم انوائرمنٹ میں بہت زیادہ شور شرابہ ہے، پیرنٹس آپس میں جھگڑتے ہیں، بہت اونچا اونچا شاؤٹ کرتے ہیں، ان کی اپنی ہی جو ریلیشن شپ ہے وہ مینج نہیں ہو پاتا ان سے، اس چیز کا جو نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے وہ موسٹلی چھوٹے بچوں پہ پڑتا ہے جن کی ایج 3 سال سے لے کے 7 سال یا 10 سال ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا فیز ہوتا ہے بچوں کی لائف کا جس میں وہ ہر چیز ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، فزیکلی بھی، ایموشنلی بھی اور کوگنیٹیولی بھی، یعنی مینٹلی بھی۔ تو ان ساری چیزوں کا افیکٹ بچوں کے برین پہ پڑتا ہے اور وہ اس کے اکارڈنگ پھر بہت زیادہ ڈرتے ہیں، بہت زیادہ روتے ہیں، بچوں میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، وہ سہمے سہمے سے رہتے ہیں۔ اس طرح کے جتنے بھی سمٹمز ہیں وہ ان بچوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ساری پریشانیاں بچوں میں پائی جاتی ہیں، بچوں کے حوالے سے بھی آپ ڈیل کرتی ہیں؟ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ بچوں کا ڈاکٹر الگ ہے، بڑوں کا الگ ہے، تو بچوں کا بھی آپ دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، بیسیکلی ہوتا ڈفرینٹ ہے۔ ہم اپنی ڈگریز میں ضرور اس چیز کو پڑھتے ہیں، چائلڈ میں بھی اور ایڈلٹ میں بھی، لیکن اسپیشلائزیشن اس میں الگ سے کرنی پڑتی ہے۔ جیسے میں ایک ABA تھراپسٹ بھی ہوں اور میں چائلڈ سائیکولوجسٹ بھی ہوں، سو دیٹ مینس کہ میں بچوں کو بھی ڈیل کرتی ہوں اور بڑوں کو بھی ڈیل کرتی ہوں، اسپیشلی وہ بچے جو کہ آٹزم کا شکار ہیں، ADHD کا شکار ہیں، ایموشنل انٹیلیجنس کا شکار ہیں، یا ان کے برین میں کوئی بھی کوگنیٹو امپیئرمنٹ ہے، ان کی اسپیچ ڈیلے ہے، وہ اسپیچ پراپر نہیں کر پاتے، آئی کانٹیکٹ نہیں کر پاتے، ان ساری چیزوں کو میں ڈیل کرتی ہوں بینگ اے چائلڈ کلینکل سائیکولوجسٹ۔ تو کدھر بیٹھتی ہیں یہ ساری ڈیلنگ کرتی ہیں؟ میں علامہ اقبال انٹرنیشنل ہاسپٹل کھاریا میں بیٹھتی ہوں اور میری ٹائمنگ 4 سے 8 بجے کی ہے۔